بلند ملا جس کو مل گیا، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو چن لیا، اب قیامت کی صبح تک ویسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی صحابی کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے کہنا کہ میں ہوتا تو یہ کرتا، یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے، بڑی گستاخی کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کے بعد آخری بات ہم بیان کر کے بات ختم کریں گے۔ اللہ نے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا۔ قرآن میں ان کا نام تو نہیں آیا، لیکن تفسیر کی روایات میں ان کا نام بتایا گیا۔ ایک بیٹے کا نام حابیل تھا، ایک بیٹے کا نام قابیل تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اور اے نبی آپ پڑھ کے سنا دیجیے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ، جب ان دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی اور میری قبول ہوئی تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ اللہ تعالیٰ قربانی میں تقوی دیکھتا ہے، تقوی کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا کلیش ہے، آدم کی اولاد میں پہلا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور اس کلیش کی وجہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ تیری قربانی قبول ہوگی، میری نہیں ہوئی۔ بنی آدم کے درمیان پہلا جو کلیش ہوا ہے، پہلا جو جھگڑا ہوا ہے، بلکہ پہلا جو مرڈر ہوا ہے، وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ حسد کی آگ جب لگتی ہے تو آدم کے 2 بیٹوں کو لڑا دیتی ہے۔ حسد کی آگ جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو یعقوب کے 10 بیٹوں کو 2 بیٹوں کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے جا کے کنویں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ حسد کی آگ جب پیدا ہوتی ہے تو یہودی اللہ کے آخری نبی کو زہر تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، حسد کی آگ سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ یہ دنیا کی سب سے خطرناک برائی ہے، سب سے واہیات برائی ہے یہ حسد کی آگ۔ قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کوئی بات نہیں، میری قربانی قبول ہوئی، تیری نہیں قبول ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تو تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ قال لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حابیل نے کہا میرے بھائی قابیل، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا میں تجھے قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا۔ جب 2 لوگ آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک قتل ہو گیا اور دوسرا بچ گیا تو قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا تو میں تو یہ کام نہیں کروں گا، میں ڈیفینس تو کروں گا مگر میں تجھے قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا۔ اس کے بعد بہرحال قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ پہلا مرڈر تھا آدم کی اولاد میں، جو پہلا قتل تھا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے مرڈر ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ قابیل کے سر پہ جائے گا۔ کیوں؟ اس قتل کی شروعات اسی نے کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی کی اسٹارٹنگ کرنا، برائی کا آغاز کرنا، برائی کی فاؤنڈیشن رکھنا، یہ برائی سے بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کے ذریعے گناہ کی شروعات ہو رہی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے، اس سے بڑا پاپ کچھ نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے سب کا گناہ قابیل کے سر پہ جائے گا۔ اچھا قابیل نے جب قتل کر دیا اپنے بھائی کو تو اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو دفن کیسے کروں، اس کا کیا کروں، اس کی لاش کا کیا کروں، اس کی ڈیڈ باڈی کا کیا کروں۔ اللہ نے فرمایا فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، ایک کوا اپنے دوسرے کوا بھائی کو زمین میں گڈھا کھود کے دفن کرتا ہے تو قابیل یہ منظر دیکھ کے کہتا ہے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے میری بربادی، میں اتنا گیا گزرا ہو گیا اس کوے کے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ فاواری سوءۃ اخی، اور اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کیا جائے یہ بھی مجھے کوا سکھا رہا ہے۔ فاصبح من النادمین، اور قابیل کو اپنے اس کرتوت پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی ایک انسان کی ہتیا کرنے والا، کسی ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا
पूरी इंसानियत का कातिल माना जाएगा। वमन अहयाहा फकान्नमा अहया अन्नास जमिया, और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला माना जाएगा। कुरान की ये आयत काश मीडिया के उन लोगों तक पहुंचे और इस्लाम को आतंकवाद और टेररिज्म के साथ जोड़ने वाले उन बदनसीब लोगों तक पहुंचे जो आज इस्लाम को एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म और आतंकवाद के साथ जोड़ते हैं। कुरान की आयत बता रही है इस्लाम जान बचाने की तालीम देता है, जान लेने की तालीम नहीं देता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर उल्लू को दिन में सूरज नजर ना आए, रोशनी नजर ना आए, तो इसमें सूरज का कोई कसूर नहीं है। आज एक वन साइडेड नजर से इस्लाम को देखा जाता है। इस्लाम के नाम पे कोई गलत हरकत करे, अभी जो अमेरिका की जो फाइल रिलीज हुई एप्स्टीन फाइल्स के नाम से, जो जेफरी एप्स्टीन के काले करतूत दुनिया के सामने आए, ये जेफरी एप्स्टीन यहूदी था। अगर ये मुसलमान होता तो दुनिया का क्या हाल होता, क्या रिएक्शन होता, आप समझ सकते हैं। उसको लोग कहां कहां तक जोड़ते और उसको बुनियाद बना के कुरान को कितनी गालियां देते और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितनी उंगलियां उठाते, हम समझ सकते। लेकिन जब वो एक यहूदी की हरकत थी, दुनिया एकदम साइलेंट हो गई कि नहीं साहब ये तो यहूदी आदमी था। तो ये दुनिया का डबल स्टैंडर्ड है और ये चलता रहेगा, ये कयामत की सुबह तक चलता रहेगा। इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें चलती रहेंगी, मगर कुरान कहता है युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, हैं ये नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इस्लाम को लोग बदनाम भी कर रहे हैं और इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह फैल भी रहा है। एक बड़ी तादाद आज भी इस्लाम कबूल कर रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम का दहशतगर्दी के साथ और आतंकवाद के साथ और किसी बेकसूर की हत्या के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान